بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل فلسطینیوں سے یروشلم میں رہنے کا حق چھین سکتا ہے، پارلیمنٹ میں قانون منظور۔ سری لنکا میں ایمرجنسی اور کرفیو کے باوجود بدھسٹوں کے حملے، مسلمان دہشت زدہ۔ سیرین فوج نے غوطہ کے آدھے علاقے پر قبضہ کر لیا، کئی محاذوں پر لڑائی، ریڈ کراس نے امداد کی سپلائی روک دی۔ سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، زید راد نے کہا غوطہ میں قیامت مچی ہے۔ بن سلمان نے کی تھریسا مے اور کوئین ایلزابتھ سے ملاقات، برطانیہ نے یمن میں سعودی عرب کے رول کو درست ٹھہرایا۔ لندن میں پرنس محمد کے خلاف مظاہرے، لیبر پارٹی نے کہا برطانیہ یمن کے جرائم میں شامل ہے۔ برطانیہ اور سعودی عرب کے بیچ $90 بلین کے سمجھوتے، ایران پر لگام کسنے کی ضرورت سے اتفاق۔ افغانستان میں امریکہ کا ڈرون حملہ، پاکستانی طالبان لیڈر ملا فضل اللہ کا بیٹا اور 20 دوسرے ہلاک۔ سپریم کورٹ نے ہادیہ اور شفین جہاں کی شادی بحال کر دی، کیرالہ ہائی کورٹ کا فیصلہ رد۔ تیلگو دیشم وزیروں نے استعفا دے دیا، مودی نے کی چندرا بابو نائیڈو سے بات چیت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیریا کی۔ سیریا کی سرکاری فوج نے غوطہ کے آدھے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ رشیا کی تائید رکھنے والی سیریا کی سرکاری فوج اور اتحادی لشکروں نے حال ہی میں ہوائی حملوں کے بعد غوطہ میں زمینی آپریشن شروع کیا تھا۔ لندن سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے کہا کہ 18 فروری کے بعد سے غوطہ میں کم سے کم 867 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں کئی بچے شامل ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایک کے بعد ایک کئی ٹاؤنز اور دیہات سیرین فوج کے قبضے میں آ گئے۔ تازہ رپورٹس میں کہا گیا کہ سرکاری فوج نے چہارشنبے کو بیت ساوا، الشری اور قریبی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بشار الاسد حکومت نے غوطہ میں اپنی فوجوں کو مضبوط کرنے کے لیے سینکڑوں تازہ دم سپاہیوں کو روانہ کیا ہے، جس کے بعد یہ کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ غوطہ کے المحمدیہ علاقے میں سرکاری فوج کی گاڑیوں کو دیکھا گیا۔ اس دوران دوما اور دوسرے مقامات سے کئی لوگ فرار ہو گئے۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ سویلینز اور ان باغیوں کو محفوظ راستہ دینے کے لیے تیار ہے جو غوطہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ریڈ کراس نے کہا کہ غوطہ میں سرکاری فوج کی باغیوں کے خلاف مسلسل بمباری کی وجہ سے امداد کی سپلائی کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جمعرات کو ایک امدادی قافلہ غوطہ پہنچنے والا تھا، جس کا مقصد ضرورت مند لوگوں کو کھانا اور دوائیں پہنچانا تھا۔ ایک دن پہلے UN سیکیورٹی کونسل نے اپنی ہنگامی میٹنگ میں 30 دن کی سیز فائر کی قرارداد پر عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں نیدرلینڈز کے سفیر نے ایک بیان میں کہا کہ سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے انسانی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کے چیف زید راد الحسین نے کہا کہ رشیا کی مدد سے سرکاری فوج کے حملوں سے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ یہ حملے 18 فروری کو شروع ہوئے تھے۔ دمشق کے قریب غوطہ میں سرکاری فوج اور ہتھیاروں سے لیس گروپس کے درمیان کئی محاذوں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ فوج نے اپنے سپاہیوں کو مضبوط کرنے کے لیے مزید سپاہیوں کو روانہ کیا ہے۔ سیرین فوج کے ایک اتحادی فورس کے کمانڈر نے نیوز ایجنسی رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے غوطہ کو 2 حصوں میں بانٹنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب سرکاری سپاہی مشرق یا ایسٹ کی طرف سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک باغی گروپ کے ترجمان نے اس دعوے کو غلط بتایا۔ فری سیرین آرمی سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ فلق الرحمان نے بتایا کہ بشار الاسد کی فوجوں نے تقریباً 30% علاقے پر قبضہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشار کی فوجوں نے بیت سیوا ٹاؤن کے قریب پیش قدمی کی ہے، جبکہ باغیوں نے المحمدیہ علاقے میں نئے مورچے سنبھال لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
लड़ाई जारी है और वक्फे वक्फे से आमने सामने की लड़ाई हो रही है। सीरिया के हालात पर बरतानिया से नजर रखने वाली तंजीम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जारी हमलों में मरने वालों की तादाद 850 से ज्यादा हो गई है। गौता लंबे अरसे से सीरियन फौज की घेराबंदी में जहां 4 लाख लोग रहते हैं। गौता में अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स का कंट्रोल था। लंदन से काम करने वाली इंसानी हकूक की तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुल रहमान ने बताया कि गौता के अलग अलग टाउन्स में हमलों से भयानक तबाही मची है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी फौज ने मंगल को इजाफी सिपाहियों को भेजा, जिनमें अफगानिस्तान, फलस्तीन और एलेपो के सीरियन शहरी शामिल है। इन सिपाहियों की तादाद 700 बताई गई है। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा कि ईरान और रशिया को जंगबंदी करारदाद पर अमल कराना चाहिए। उन्होंने ईरान और रशिया से कहा कि वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए सीरिया में जंगबंदी की करारदाद पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। सऊदी अरब और बरतानिया ने इस बात से इत्तेफाक किया कि सियासी हल ही यमन में बहरान और इंसानी तकलीफों को खत्म करने का एक रास्ता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बरतानिया की वजीर आजम थेरेसा मे से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ने यमन में इंसानी और तिजारती रसाई या एक्सेस बिला रोक टोक जारी रखने की अहमियत से इत्तेफाक किया। सऊदी अरब और बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान समझौतों की तफसीलात बताई गई। दोनों वजीरों ने यमन में बंदरगाहें दोबारा खोलने की तैयारियों के सिलसिले में बातचीत की। बरतानिया के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने कहा कि यमन में बहरान का सियासी हल निकालने के लिए एक आलमी मीटिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया सऊदी अरब की सरहदों की हिफाजत के लिए उसके हक को समझती है। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब यमन में सियासी बातचीत और इख्तिदार की मुंतकिली की तायीद करता है। उन्होंने कहा कि ये जंग सऊदी अरब पर थोपी गई है, लेकिन वो जंग खत्म होने के बाद यमन को इंसानी बुनियादों पर मदद देगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और बरतानिया ने ईरान पर लगाम कसने की जरूरत से इत्तेफाक किया और इस बात से भी इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी के लिए ईरान की मदद को रोकने के लिए काम करना चाहिए। बोरिस जॉनसन ने कहा कि ईरान यमन में खललअंदाजी पैदा कर रहा है और खतरनाक रोल अदा कर रहा है। वो पूरे खित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर कर रहा है। आदिल अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब के विजन 2030 मंसूबे को हासिल करने के लिए बरतानिया के साथ ताउन के जबरदस्त मौके हैं। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने कहा कि सऊदी अरब पर ईरान के मिसाइलों से हमले नाकाबिल कबूल है। मोहम्मद बिन सलमान के बरतानिया दौरे के मौके पर अरब न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले अखबार अश-शर्क़ अल-वस्त को एक इंटरव्यू देते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम चाहते हैं कि मिसाइल हमलों का सिलसिला फौरी रुके। यमन के अल-हुसियों ने सऊदी अरब में कई बार मिसाइल हमले किए हैं। ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि ईरान अल-हुसियों को मिसाइल्स और दूसरे हथियार दे रहा है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो खित्ते में ईरान के रोल के ताल्लुक़ से अरब मुल्कों की परेशानियों को समझते हैं। हम चाहते हैं कि यमन में ईरान का रोल कम हो। बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा कि यमन के सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की जायज़ हुकूमत को हटाया गया है और इस हुकूमत को बहाल करना चाहिए। बरतानिया के वजीर ने सीरिया की सूरत हाल को एक बड़ा सानहा करार दिया और कहा कि वो सियासी हल को दोबारा शुरू करने के लिए सऊदी अरब के नुक्ते नज़र से इत्तफाक करते हैं। उन्होंने गौता में सीरियन फौज की बमबारी की मजम्मत की और कहा कि केमिकल हमलों के लिए उसे जवाबदेह बनाना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के मौके पर सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान $90 बिलियन के तिजारती समझौते किए गए। दफ्तर वजीर आजम ने यह बात बताई। वजीर आजम थेरेसा मे के दफ्तर के एक तर्जुमान ने कहा कि आने वाले कुछ बरसों में इन समझौतों पर अमल होगा। थेरेसा मे ने बिन सलमान के साथ आपसी ताल्लुकात, मिडल ईस्ट की सूरत हाल और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। बाद में प्रिंस मोहम्मद ने बकिंगम पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात की। प्रिंस मोहम्मद बरतानिया के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने बरतानिया के कई वजीरों से भी मुलाकात की। प्रिंस मोहम्मद ने क्वीन एलिजाबेथ के साथ दोपहर का खाना खाया। आमतौर पर बरतानिया में यह एजाज़ किसी सरबराह हुकूमत को ही दिया जाता है। प्रिंस मोहम्मद ने बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम के साथ डिनर किया। बरतानिया के वजीर आजम ने कहा कि क्राउन प्रिंस की निगरानी में सऊदी अरब बदल रहा है और वहाँ औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा हक दिए जा रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद बरतानिया से अमेरिका रवाना होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने इजिप्ट का दौरा किया था। क्राउन प्रिंस बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान का यह पहला बैरूनी दौरा है। बरतानिया में प्रिंस मोहम्मद के दौरे के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। यमन जंग में सऊदी अरब के रोल और सऊदी अरब के इंसानी हकूक रिकॉर्ड की वजह से ये मुजाहरे किए गए। इस दौरान लेबर पार्टी ने कहा कि बरतानिया की हुकूमत यमन में मारे गए बच्चों की हलाकतों के लिए जिम्मेदार है जो सऊदी अरब के हमलों का शिकार बने हैं। लेबर पार्टी लीडर जेरेमी कॉर्बाइन ने वजीर आजम थेरेसा मे पर प्रिंस मोहम्मद की मेज़बानी के लिए तनकीद की और कहा कि उनकी हुकूमत यमन के लोगों के खिलाफ जंगी जराइम में शामिल हो रही है। पार्लियामेंट में बहस के बाद जेरेमी कॉर्बाइन के तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत यमन जंग के लिए सऊदी अरब की पीठ थपथपा रही है।
لندن کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر سینکڑوں لوگوں نے بن سلمان کے خلاف مظاہرہ کیا. یہ لوگ یمن جنگ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور بینرز لہرا رہے تھے. احتجاجیوں نے بتایا کہ یمن جنگ کے حوالے سے سعودی عرب کو برطانیہ کی تائید غیر اخلاقی ہے. ہم سعودی عرب کو ہتھیار بیچ رہے ہیں جن کا استعمال یمن پر بمباری کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ مر رہے ہیں. وہاں قحط پیدا ہو گیا ہے اور تباہی مچ رہی ہے. اس موقع پر لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کریسن ولیمسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی طرف سے یمن میں ایک انسانی بحران اور سانحہ پیدا کیا گیا ہے اور اس کے لیے برطانیہ بھی ذمہ دار ہے جو سعودی عرب کو ہتھیار بیچ رہا ہے. برطانیہ میں پرنس محمد کے دورے کے خلاف ایک آن لائن پیٹیشن پر بھی ہزاروں لوگوں نے دستخط کیے. اس دوران خبر ہے کہ یمن میں سعودی عرب کے تازہ حملوں میں کم سے کم 9 لوگ ہلاک ہو گئے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی. دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے اور میں ہوں شجی اللہ فراست. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. اسرائیل فلسطینیوں سے یروشلم میں رہنے کا حق چھین سکتا ہے، پارلیمنٹ میں قانون منظور. سری لنکا میں ایمرجنسی اور کرفیو کے باوجود بدھسٹوں کے حملے، مسلمان دہشت زدہ. سیرین فوج نے غوطہ کے آدھے علاقے پر قبضہ کر لیا، کئی محاذوں پر لڑائی. ریڈ کراس نے امداد کی سپلائی روک دی. سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، زید راد نے کہا غوطہ میں قیامت مچی ہے. بن سلمان نے کی تھریسا مے اور کوئین ایلزابتھ سے ملاقات. برطانیہ نے یمن میں سعودی عرب کے رول کو درست ٹھہرایا. لندن میں پرنس محمد کے خلاف مظاہرے، لیبر پارٹی نے کہا برطانیہ یمن کے جرائم میں شامل ہے. برطانیہ اور سعودی عرب کے بیچ $90 بلین کے سمجھوتے، ایران پر لگام کسنے کی ضرورت سے اتفاق. افغانستان میں امریکہ کا ڈرون حملہ، پاکستانی طالبان لیڈر ملا فضل اللہ کا بیٹا اور 20 دوسرے ہلاک. سپریم کورٹ نے ہادیہ اور شفین جہاں کی شادی بحال کر دی، کیرلا ہائی کورٹ کا فیصلہ رد. تیلگو دیشم وزیروں نے استعفا دے دیا، مودی نے کی چندرا بابو نائیڈو سے بات چیت. جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں سری لنکا سے. سری لنکا میں مسلمانوں پر بدھسٹوں کے حملے جاری ہیں، حالانکہ ملک میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. سینکڑوں بدھسٹوں کے ہجوم نے امباٹینا شہر میں ہلہ بولتے ہوئے کئی جگہ حملے کیے. ہجوم میں شامل لوگوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، پتھر اور پیٹرول بم تھے. چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ہجوم کے سامنے پولیس بے بس نظر آ رہی تھی اور خاموش تماشا دیکھ رہی تھی. ہجوم نے مسلمانوں کے کئی گھروں اور دکانوں کو آگ لگا دی. ایک مقامی عورت فاطمہ ظہیر کے حوالے سے الجزیرہ نے بتایا کہ لوگ ڈرے سہمے ہیں. فاطمہ ظہیر نے کہا کہ غنڈوں نے ان کے گھر کی کھڑکیاں توڑی اور گھر کو آگ لگا دی. ہجوم میں 200 سے 500 لوگ شامل تھے جنہوں نے کرفیو اور ایمرجنسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بدترین غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا. کچھ دن پہلے کینڈی شہر میں بدھسٹوں اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ اور گڑبڑ کے بعد صدر مائتری پالا سری سینا نے ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا تھا. ویلیکاڈا ٹاؤن میں ایک مسجد اور مسلمانوں کے کم سے کم 15 گھروں کو جلا دیا گیا. اس کے علاوہ کئی گاڑیوں اور دوسری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی. یہ فسادات اتوار کو شروع ہوئے تھے جب کینڈی میں ایک ٹریفک حادثے کے بعد ایک بدھسٹ مسلمانوں کے حملے میں ہلاک ہو گیا تھا. اس کے اگلے دن سنہالی بدھسٹوں کے ہجوم نے کینڈی میں کئی جگہ مسلمانوں کی دکانوں اور مسجدوں پر حملے کیے. ایک جلائی گئی عمارت کے ملبے سے ایک مسلم نوجوان کی لاش ملنے کے بعد تناؤ اور بڑھ گیا. پولیس نے بتایا کہ کم سے کم 4 شہروں میں گڑبڑ کے واقعات پیش آئے. جھاڑپور میں 3 پولیس عہدیدار زخمی بھی ہوئے.
خبروں میں کہا گیا کہ ایک سنہالی اس وقت ہلاک ہو گیا جب گرینیڈ اس کے ہاتھ میں ہی پھٹ گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے فسادات شروع ہونے کے بعد تقریباً 35 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ افواہوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے انٹرنیٹ سروس بلاک کر دی۔ کینڈی میں روایتی طور پر مسلمانوں اور بدھسٹوں کے درمیان خوشگوار تعلقات رہتے تھے، لیکن حالیہ عرصے سے دونوں کے درمیان فرقہ وارانہ تناؤ پیدا ہونا شروع ہوا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ سری لنکا میں میانمار کے حالات کا اثر ہوا۔ ایکسپرٹس نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ حالات جاری رہے تو صدر میتری پالا سری سینا کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان حالات کا اثر سری لنکا کی ٹورزم انڈسٹری پر پڑ سکتا ہے۔ 2011 میں LTTE کا مسئلہ ختم ہونے کے بعد ملک میں پہلی مرتبہ ایمرجنسی لگائی گئی ہے۔ سری لنکا کی آبادی 21 ملین ہے، جس میں تقریباً 10% مسلمان ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک قانون منظور کیا گیا ہے جس کے تحت القدس یا یروشلم میں رہنے والے فلسطینیوں سے معمولی وجہ پر بھی شہر میں رہنے کا حق چھینا جا سکتا ہے۔ یہ قانون اسرائیلی پارلیمنٹ نیسٹ میں 4 شنبے کو منظور کیا گیا، جس کے تحت اسرائیل سے وفاداری توڑنے پر فلسطینیوں سے یروشلم میں رہنے کا حق چھین لیا جائے گا۔ اس قانون کے مطابق اسرائیل کے وزیر داخلہ ہر اس فلسطینی کو باہر کر سکتے ہیں جسے وہ خطرہ سمجھتے ہیں۔ تنظیم آزادی فلسطین PLO کی ایک سینئر لیڈر حنان اشراوی نے کہا کہ غیر اخلاقی طور پر فلسطینیوں سے ان کے ہی شہر میں رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اسرائیل کی حکومت عالمی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور عالمی انسانی حقوق اور قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ فلسطینیوں کی انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا کہ یہ قانون عالمی اصولوں کے تحت غیر قانونی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کا یہ قدم القدس کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے سے شے پا کر اٹھایا گیا ہے۔ اسرائیل نے 1967 میں القدس پر قبضے کے بعد کم سے کم 14,000 فلسطینیوں کے یروشلم میں رہنے کے حق کو چھینا ہے۔ اس دوران اسرائیل کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اس قانون سے انہیں اسرائیلی شہریوں کی حفاظت میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کا استعمال ان لوگوں کے خلاف کیا جائے گا جو اسرائیلی شہریوں پر حملوں کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حال ہی میں ہیومن رائٹس واچ نے کہا تھا کہ ایسا کوئی بھی قدم عالمی عدالت کی نظر میں جنگی جرم ہوگا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے یروشلم فیصلے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی ہے اور اسے ایک غلطی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس امریکہ کے نقش قدم پر چلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے یہودیوں کی ایک تنظیم کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ تنظیم چاہتی تھی کہ فرانس بھی امریکہ کی طرح یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرے۔ مغربی کنارے میں فلسطین یونیورسٹی پر اسرائیلی کمانڈوز نے حلہ بولتے ہوئے کئی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو نشانہ بنایا۔ یہ فلسطین یونیورسٹی پر اسرائیلی فوج کا پہلا حملہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ ایران اپنی پالیسیوں کے بارے میں امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ خامنائی نے کہا کہ خطے میں ایران کی موجودگی کے بارے میں امریکہ یا خطے سے باہر کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ خامنائی نے بی بی فاطمہ کی یوم ولادت کے موقع پر تہران میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہر جگہ اپنا ناپاک وجود رکھتا ہے اور وہ خطے میں ایران کی موجودگی پر بھی طرح طرح کے شبہات رکھتا ہے۔ ہمیں خطے میں اپنی موجودگی کے لیے کیا امریکہ سے اجازت لینی پڑے گی؟ افغانستان میں امریکہ کے ڈرون حملے میں کم سے کم 21 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں پاکستانی طالبان لیڈر ملا فضل اللہ سے تعلق رکھنے والے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ فضل اللہ امریکہ کے مخالف عالم صوفی محمد کا داماد ہے۔ پاکستانی انٹیلیجنس عہدیداروں نے بتایا کہ اس حملے میں فضل اللہ متاثر نہیں ہوا لیکن اس کا بیٹا مارا گیا۔ یہ کارروائی افغانستان کے کونار صوبے میں پاکستانی سرحد کے قریب کی گئی۔ امریکہ نے اس حملے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ پاکستانی طالبان کے کمانڈرز نے اس حملے اور اس میں بعض ملٹنٹس کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ملا فضل اللہ کے بیٹے کی پہچان عبداللہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ حملے کے وقت اس ٹھکانے پر فدائین یا خودکش بمبردار ٹھہرے ہوئے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر گل محمد اور فدائین ٹرینر یاسین بھی حملے میں مارا گیا۔ ایران نے کہا کہ دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ افغانستان کی مدد دینے تیار ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے تہران میں افغانستان کے وزیر دفاع سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ اب دیکھتے ہیں ہندوستان کی کچھ خبریں۔ سپریم کورٹ نے کیرالہ کی 26 سالہ عورت ہادیہ کی شفین جہاں نامی مسلم نوجوان سے شادی کو بحال کر دیا ہے۔ ہادیہ نے اسلام قبول کرتے ہوئے شفین جہاں سے شادی کی تھی۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے اس شادی کو رد کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک عورت کو اپنے پارٹنر کو چننے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہادیہ کو اس بات کی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ شفین جہاں کی درخواست پر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا جنہوں نے کیرالہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کو یہ شادی نہیں توڑنی چاہیے تھی۔ ہادیہ کے باپ اشوکا نے الزام لگایا کہ ان کی بیٹی کا زبردستی مذہب بدلا گیا اور وہ سیریا جانا چاہتی تھی۔ ہادیہ کا پیدائشی نام اکھلا ہے جس نے جنوری 2016 میں اسلام قبول کیا تھا اور اسی سال اس نے شفین جہاں سے شادی کی تھی۔ بعض ہندو گروپس نے اسے لو جہاد کا معاملہ بتایا تھا۔ اس دوران پتہ چلا ہے کہ شفین جہاں کے خلاف NIA کی تحقیقات جاری رہیں گی۔ NIA دہشت گردوں کے ساتھ شفین جہاں کے تعلقات کے الزام کی چھان بین کر رہی ہے۔
इस दौरान हादिया के वालिद ने कहा है कि वो इस फैसले पर दोबारा गौर के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलुगु देशम पार्टी के लीडर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से टेलीफोन पर बातचीत की। यह बातचीत एक ऐसे वक्त हुई जब आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी दर्जे के मसले पर तेलुगु देशम और बीजेपी के दरमियान कशमकश चल रही है और तेलुगु देशम ने मरकज की एनडीए हुकूमत से अलग होने का फैसला किया है। इसके जवाब में बीजेपी के 2 वजीरों ने भी आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू हुकूमत से इस्तीफा दे दिया। पता चला है कि बीजेपी और तेलुगु देशम के दरमियान सुलह की कोशिशें अब भी जारी हैं। तेलुगु देशम के 2 वजीरों ने जुमेरात की शाम वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफा पेश कर दिया। पता चला है कि मोदी से बातचीत में जो 10 मिनट तक जारी रही, चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को छोड़ने के फैसले की वजूहात बयान की। लोकसभा और राज्यसभा में गड़बड़ जुमेरात को भी जारी रही। बैंक फ्रॉड केसों और आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी दर्जे के मुतालबे पर यह गड़बड़ हुई। कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। सऊदी अरब में एक बब्बर शेर ने एक लड़की पर हमला कर दिया, जिसके बाद इस बब्बर शेर के ट्रेनर से पूछताछ की जा रही है। ये वाकया पिछले दिनों जद्दा स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान पेश आया। इस फेस्टिवल के दौरान बच्चों को एक 6 महीने के बब्बर शेर के साथ घूमने की इजाजत दी गई थी, लेकिन ये तफरी उस वक्त एक भयानक ड्रामे में बदल गई जब बब्बर शेर के बच्चे ने उस लड़की पर हमला कर दिया, जिसे बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल फलस्तीनियों से यरूशलेम में रहने का हक छीन सकता है, पार्लियामेंट में कानून मंजूर। श्रीलंका में इमरजेंसी और कर्फ्यू के बावजूद बुद्धिस्टों के हमले, मुसलमान दहशत ज़दा। सीरियन फौज ने गौता के आधे इलाके पर कब्जा कर लिया। कई महाजों पर लड़ाई, रेड क्रॉस ने इमदाद की सप्लाई रोक दी। सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, ज़ैद राद ने कहा गौता में कयामत मची है। बिन सलमान ने की थेरेसा मे और क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात। बरतानिया ने यमन में सऊदी अरब के रोल को दुरुस्त ठहराया। लंदन में प्रिंस मोहम्मद के खिलाफ मुजाहरे, लेबर पार्टी ने कहा बरतानिया यमन के जराइम में शामिल है। बरतानिया और सऊदी अरब के बीच $90 बिलियन के समझौते, ईरान पर लगाम कसने की जरूरत से इत्तेफाक। अफगानिस्तान में अमेरिका का ड्रोन हमला, पाकिस्तानी तालिबान लीडर मुल्ला फजलुल्लाह का बेटा और 20 दूसरे हलाक। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया और शफीन जहां की शादी बहाल कर दी। केरला हाई कोर्ट का फैसला रद्द। तेलुगु देशम वजीरों ने इस्तीफा दे दिया। मोदी ने की चंद्रबाबू नायडू से बातचीत। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।